اس وقت اگر آپ ایک برڈز آئی ویو لیں تو ہر لیول پہ آپ کی جوڈیشری جو ہے وہ فیل کر رہی ہے. کس طرح؟ عام بندہ پکڑا گیا مئی 9 کے پروٹیسٹ کے بعد, وہ بغیر کسی پروف کے, بغیر کسی ثبوت کے, صرف سیاسی وابستگی کی بنیاد کے اوپر جیلوں میں پڑے ہیں, ان کو پیش ہی نہیں کر رہے جی, اور میجسٹریٹ چپ کر کے بیٹھے ہیں. ان کے پاس پاور ہے, اگر پولیس نہ پیش کرے تو وہ ایکشن لے سکتے ہیں, وہ نہیں لے رہے. کیوں نہیں لے رہے؟ ڈرپوک ہیں, اگر اپنا کام نہیں کر سکتے تو نوکری چھوڑ دیں. لیکن وہ کیا کر رہے ہیں, وہ ڈر کا اور جو غیر قانونی کام ہے وہ کر رہے ہیں. جب عدلیہ یہ کرے گی, لوور جوڈیشری, تو اس کے بعد پھر آپ کی جو عوام ہے وہ عدلیہ کی تو عزت نہیں کرے گی اس لیول کے اوپر. اب اس سے اوپر آ جائیں, ہائی کورٹ دیکھ لیں, ایک اور برڈز آئی ویو لے لیں. ہائی کورٹ میں الیکشن, پروونشل الیکشن کا معاملہ گیا, ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا 90 دن میں الیکشن ہوں گے. اس فیصلے کو بھی کسی نے نہیں مانا, ہائی کورٹ چپ کر کے بیٹھ گیا, کنٹیمپٹ نہیں لگائی. کیونکہ ججز کیا ہیں, ڈرپوک ہیں, انڈیسائسو ہیں. ان کو صرف اس بات کی پڑی ہوئی ہے کہ ہم اس پوری کھیل میں اپنے انٹرسٹ پروٹیکٹڈ رکھیں, ہم قانون کو بے شک پروٹیکٹ کریں نہ کریں, اپنی پوزیشن کو پروٹیکٹ کر لیں. وہی معاملہ سپریم کورٹ کا ہے. سپریم کورٹ کنٹیمپٹ لگا کے ڈیسائسو فیصلہ کر سکتی تھی کہ بھائی آئین یہ کہتا ہے, ہم آئین کے مطابق آپ پہ یہ سزا لگا رہے ہیں, یہ آپ کا کام ہے جو آپ نے کرنا ہے. اس کے بعد وہ چاہے جج صاحب کی لیکس نکالتے, کچھ اور کرتے, تو پھر عوام بھی ان کے ساتھ آتی کہ یار وہ ایک فیصلہ دے رہے ہیں جو کہ آئین کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے. اب کیا ہوا, جسٹس عطا بندیال صاحب نے ایک ٹائم پہ بہت آواز نکالی, اب آرام سے آپ دیکھیں آہستہ آہستہ آواز مدھم ہو گئی ہے. اب لوگ ویٹ کر رہے ہیں اکتوبر میں نیا چیف آئے گا. آپ کے میڈیا میں یہ ڈسکشن ہو رہی ہے کہ جب نیا چیف آئے گا تو اس کے پاس ایک لسٹ ہے, مینیو ہے فیصلوں کی, جو اس نے دے کے نواز شریف کی سزائیں معاف کرنی ہے, پیپلز پارٹی کا راستہ کلیئر کرنا ہے. نواز شریف کو نہیں, ججز کے آنے سے پہلے سیٹنگ بھی ہو چکی ہوئی ہے کہ کس نے کیا فیصلے دینے ہیں. لیکن اس پورے منظرنامے پہ ظاہر ہے ہم ایک ایسے معاشرے میں ہیں کہ جہاں پہ تنخواہ سے تنخواہ تک جو ہے وہ زیادہ تر لوگ رہتے ہیں, پے چیک ٹو پے چیک سروائیو کرتے ہیں. تو ججز بھی لوور کورٹس کے اسی طبقے میں آ جاتے ہیں. تو اب اس میں وہ یہ ہے کہ وہ ہیروئزم دکھائیں اور وہ جو ہے وہ استعفے دے کے نکل جائیں. ٹھیک ہے, یہ بھی ایک آئیڈیلسٹ آپشن ہے, لیکن دوسری پھر وہ یہی ہے کہ وہ کمپرومائز کر کے اس کو ایک 9 to 5 کی جاب سمجھ کے وہ وہیں پہ بیٹھے رہتے ہیں. پر اس میں جو ایک بڑا ادارہ ہے جو فوج ہے, پھر گھوم پھر کے اسی پہ بات آ جاتی ہے کہ وہ کیا کردار ادا کر رہا ہے اس پورے سین کے اندر, کہ اس منظرنامے کو ڈائریکٹ کر رہا ہے, لوگوں کو فورس کر رہا ہے کہ وہ ایسے ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل یا ان کانسٹیٹیوشنل رویوں کو اپنائیں, بیہیویئرس کو اپنائیں. تو اس پر بھی کوئی روشنی ڈالیں. یار میں روشنی تو ڈال چکا ہوں اس بات کے اوپر, ڈرٹی ہیری. تو بات یہ ہے, آپ کا جو گھر ہے اگر آپ اس کا دروازہ کھلا رکھیں گے اور آپ کا اپنا گھر آرڈر میں نہیں ہے, تو کوئی بھی تیسرا فریق آ کے آپ کے گھر میں گھس بھی سکتا ہے اور وہ آپ کے گھر کے اندر کیوس پھیلا سکتا ہے. جب ڈے 1 سے پاکستان کی پارٹیشن کے بعد سے آپ اس ملک کی جو جوڈیشری کی ہسٹری دیکھیں, ہم نے پہلی ایپیسوڈ میں بھی ڈسکشن کی تھی, آپ نے ایک ٹائٹل یوز کیا تھا, آپ نے کہا تھا سائلنٹ اسیسن ہے. جی, یہ جوڈیشری وہ ہے جس کا کوئی قبلہ نہیں ہے. ہم ہیروئزم کی بات نہیں کر رہے. 9 to 5 والی جاب جو آپ نے بات کی ہے نا ججز نے کرنی ہے, وہ قانون کے تحت کرنی ہے. انہوں نے قانون کو فالو کرنا ہے. ہم ان سے یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ سپر مین بن جائیں, ہم ان سے کہہ رہے ہیں کہ وہ جو میجسٹریٹ لگے ہیں نا اس پہ کام کریں. نہیں, لیکن اس میں یہ ہے کہ اسٹرکچرل مسائل جو ہے نا, اب انڈیا کا نظام ہمارے سے بہت زیادہ ملتا جلتا ہے, ہم اکٹھے شروع ہوئے ہیں. وہاں پہ بھی اسٹافنگ کے مسائل ہیں, کوالٹی آف دا پرسنل کے مسائل ہیں, زبان کو سمجھنے کے مسائل ہیں, کیونکہ وہاں پہ بھی بڑی سی زبانیں بولی جاتی ہیں ریجنس کے اندر. لیکن کیونکہ وہاں پہ ایک ایسا تیسرا فریق جو ہے وہ پورے سسٹم کو امبیلنس میں نہیں لے کے آ رہا ہے, ایک بہت زیادہ نیچرل فورس ایگزرٹ کر کے جو فوج ہے, تو وہاں پہ فیصلوں کو مانا جا رہا ہے. نہیں, میں لوور کورٹس کے فیصلے بھی مانے جاتے ہیں اور ہائی کورٹس کے اور سپریم کورٹ کے فیصلے تو بالکل مانے جاتے ہیں. آپ اپنا ڈس ایگریمنٹ بیان کریں. میں ڈس ایگریمنٹ اس بات پہ ہے کہ وہاں پہ بھی تیسرا فریق ہے, اس کی شیپ ڈفرینٹ ہے. وہاں پہ جو پولیٹیکل گورنمنٹس ہیں وہ بہت پاورفل ہیں, وہاں پہ جو بدماش ہے وہ آپ کی جو ہے اس کی شیپ اور فارم ڈفرینٹ ہے. وہ سیاسی طور پہ یوز کرتے ہیں جوڈیشری کو اور پولیس کو ٹریڈیشنل طریقے سے, جو کہ ہمارے پولیٹیشینس بھی کرتے ہیں کسی حد تک, اپنے من پسند فیصلے حاصل کرنے کے لیے. تو ہوتا یہ ہے کہ کسی بھی جو گورنمنٹ ہے نا, اس کا یہ کام ہے کہ وہ ایسے اسٹرکچرل ریفارمز کرے کہ وہ انشور کرے کہ ایسے لوگ جوڈیشری میں اوپر آئیں جن کے پاس ایپٹیٹیوڈ ہو, جن کو سمجھ آتی ہو کہ وہ اس منصب پہ کیوں فائز ہو رہے ہیں, اور پھر ان کو وہ ایسے ریسورسز دیں, انیبل کریں, پروٹیکٹ کریں ان کو کہ وہ
ان ریٹرن قانون کو اپ ہولڈ کرنے کے لیے جو ہے کوشش کرے. اس کی ایگزامپل یہ ہے انڈیا میں میجر ریفارمز آئے کانگریس کے دور میں, بعد میں بھی, جس میں انہوں نے پروونشل اٹانومی جب دی تو اس کے ساتھ پروونسز نے اپنی انٹیلیجنس اور اپنی پولیٹیکل منشا کے مطابق جوڈیشل ریفارمز کیے, جس میں انہوں نے ججز کی جو الیکشن سلیکشن جو اس کا پورا پروسیس ہے اس کو انہوں نے پبلک کیا. اس کے اندر انہوں نے لوگوں کی جو اپوائنٹمنٹ کا سسٹم ہے اس کو عوام تک پہنچایا, اور اس میں بہت اپوزیشن تھی اور وہ ہر جگہ پہ نہیں ہو سکا, وہ اٹ واز مارجنلی افیکٹو. ہمارے ملک میں بھی ایسی کوشش ہوئی تھی جوڈیشل ریفارمز کی, بات ہوئی تھی 60s کے اندر 70s کے اندر کانسٹیٹیوشن ایبروگیٹ ہونے کے بعد, لیکن ہماری آج تک جو پولیٹیکل کلاس ہے اس نے کبھی کوشش ہی نہیں کی کہ وہ کسی نہ کسی لیول کے اوپر اپنی ہی سیاست کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے, چھوٹے انٹرسٹ نہیں کہ میں نے کسی کے گھر پہ قبضہ کرنا ہے, پراپرٹی پہ قبضہ کرنا ہے, فلانی جگہ سے فیصلہ لینا ہے, اپنا نام ڈلوانا ہے پراپرٹی کے کاغذات کے اندر. بڑے کام جو تھے وہ یہ تھے کہ آپ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے جب آپ نے نیب آرڈیننس جب دیکھیں, اب آپ نے نیب آرڈیننس کی پاورز ختم کی ہے نا, ایگزامپل ہے جی میرا آپ سے ہمیشہ اس بات پہ میرے خیال سے اختلاف رہتا ہے کہ جی سیاست دانوں کے پاس کتنی پاور اب ہے. انہوں نے نیب کی پاورز کو آتے ساتھ کل کیا, راتوں رات انہوں نے ڈیسائیڈ کیا یہ چیزیں جو ہیں چیئرمین نیب نہیں کر سکتا. انویسٹیگیشن اور جو اس کی دوسرا ایک تھا کہ جی وہ اگر انویسٹیگیشن کر رہا اور ایک اور لفظ تھا, خیر وہ ایک پروسیس ہے, کسٹڈی میں نہیں رکھ سکتے, میرے خیال 2 ویک سے زیادہ. انہوں نے کر دیا نا, قانون چینج کر دیا, اب یہ ایک قانون کا ریفارم ہے. جی اسی طرح آپ جوڈیشل جو اپوائنٹمنٹ کا پروسیس ہے آپ اس کو بھی بہتر کر سکتے تھے, آپ میجسٹریٹ کو اور پاور دے سکتے تھے, نہیں دی, آپ نے ان کی تنخواہیں نہیں بڑھائیں. آپ اب آ کے اب آپ دیکھیں ملک کے پاس پیسہ نہیں ہے, ڈار صاحب حکومتی جو امپلائیز ہیں ان کی 35,000 تنخواہ بڑھا رہے ہیں, پتہ نہیں کتنی تنخواہ بڑھا رہے ہیں, یہ دیتے ہیں نا انسینٹیوز دیتے ہیں, یہ پاور ہے, سمبولیکلی صحیح دیں تو صحیح نا پاور, تو اس میں سے 10 لوگوں میں سے 2 یا 3 جج ایسے نکلیں گے, اور پاکستان کی تاریخ میں ایسے ججز ہیں. اب قاضی فائز عیسیٰ جو بھی ان کے بارے میں بات کی جائے, ان کا انیشل انٹروڈکشن پاکستان کی پالیٹکس میں یہ تھا کہ انہوں نے فیض آباد دھرنے پہ ایک فیصلہ دے دیا جس میں انہوں نے کوشچن کیا اینٹی اسٹیبلشمنٹ, ان کے ساتھ ایک لڑائی شروع ہو گئی. اب سوال یہ ہے کہ کیا وہ واقعی اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں یا وہ پرو کانسٹیٹیوشن ہے, کیونکہ انہوں نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے کتابوں لہرا کے بڑی باتیں کی کہ جی ہم تو آئین کے ساتھ ہیں اور ہم اس کتاب کے ساتھ ہیں اور ہم اس کے اسٹوڈنٹ ہیں اور فلانا ہے اور جو بھی ہے. تو خیر میرا پوائنٹ یہ ہے اس بارے میں کہ آپ ریفارمز لے کے آتے ہو جن کے ذریعے سے آپ ججز کی پاورز کو بڑھاتے ہو. صرف اب جس طرح سیاستدانوں نے یہ کام کیا ہے, من پسند ججز لگا رہے ہو تو ان ججز کو امپاور بھی کرو, اور یہ فائدہ ہے نون لیگ کو اپنے ججز لگانے کا فائدہ ہوا ہے. لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے دیکھ لیں, ماشاء اللہ نظیر نہیں ملتی ایسے فیصلوں کی, ایسے کمال طریقے سے انہوں نے وہ رستے بنائے ہیں جو کہ صرف گیمرز بنا سکتے ہیں, ڈیولپر جو ہے نا, کہ آپ ایسی خوبصورت گیم کریٹ کریں کہ لوگ کہیں واہ 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 اسٹامپ پیپر پہ. اب تو خیر بہرحال آپ نے جو اچھا آپ نے ریفارمز کی بات کی تو اس پہ یہ ہے کہ کیا عدلیہ کے اندر سے بھی کوئی آواز اٹھی اور ان کی کوئی کوشش ہوئی کہ اس نظام کو ریفارم کیا جائے؟ مثلاً لیٹلی سننے میں آیا کہ جسٹس آصف سعید کھوسہ جب تھے تو انہوں نے کوئی ٹیکنالوجی کی انڈکشن کی بات کی, یا کچھ ایسے کیسز تھے کہ پراپرٹی کے ٹرانسفر ہونا ہے, جو ہے انتقال جائیداد ہے, تو اس کو انہوں نے کوئی الیکٹرانک اس کے کاغذات نکالے, کچھ ایسا بھی سننے میں آیا. اس پر کیا آپ کی رائے ہے؟ اچھی چیز آپ نے پوائنٹ آؤٹ کی ہے. بہت سارے ججز ایسے ہیں جنہوں نے پاکستان کی تاریخ میں آ کے اپنے اپنے لیول کے اوپر جوڈیشل ریفارمز کرنے کی کوشش کی ہے. فائلنگ سسٹم الیکٹرانک کر دیا کہ آپ کی جو کیس فائل کر کے فائلیں اوپر نیچے نہ ہوں, لوگوں کو پیسے لگا کے مقدمے غائب نہ کر دیے جائیں, اس طرح کی چیزیں کی ہیں, اور ان سے چھوٹی چھوٹی امپرومنٹس آئی ہیں. انہوں نے جس طرح پاکستان کے اندر ایک چیز جو اچھی کی انہوں نے کہ کنزیومر کورٹ جو ہے اس کا انہوں نے قانون جوڈیشری نے موو کیا کہ کنزیومر کورٹ کا قانون ایسا بنائیں کہ آپ اس کی ایک سیپریٹ ٹائم لائن رکھیں کہ 5 سے 6 ماہ کے اندر کوئک فیصلہ ہوگا, اور اس کے اندر جو پروسیجر ہے اس کو اتنا سمپل کریں کہ کوئی بھی بندہ کنزیومر کورٹ میں کسی بھی کمپنی کو جس کی انہوں نے پروڈکٹ استعمال کیا وہ لے کے آ سکتے ہیں. تو پاکستان کی کنزیومر کورٹ میڈیا میں بات نہیں آتی, لیکن اچھے عدالتیں ہیں جہاں پہ فیصلے ہو جاتے ہیں, ٹائم پہ ہو جاتے ہیں, کیونکہ لوگوں نے سوچا اس بارے میں کہ یار ہم نے, کیونکہ اس سے بزنس امپروو کرتا ہے. جب آپ کو پتہ ہے کہ جی میری پروڈکٹ جو ہے اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی اور کوئی بندہ لے کے آ سکتا ہے سوٹ, تو جو بنانے والا ہے مینوفیکچرر وہ بھی کوالٹی امپروو کرے گا. اس کو امپروو کرنے کے لیے شاید لوکل پلانٹ لگانا پڑے یا جو بھی کرنا پڑے, اس سے آپ کی معیشت کو عمومی طور پہ ایک فائدہ ہوتا ہے اور آپ کو جسٹس نظر آتا ہے ہوتے ہوئے. میں نے بھی ایک کسی نہ کسی ٹائم کے اوپر
ملٹیپل جو ہیں وہ مقدمے ہوتے دیکھے کنزیومر عدالتوں میں جو کہ بڑے مزیدار تھے. آپ خبریں سرچ کریں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ وہ واحد عدالت ہے جو کام کر رہی ہے. میرے خیال سے یہ کانسٹیٹیوشن کا معاملہ بھی ادھر ہی لے کے جانا چاہیے کہ دیکھیں جی ہمیں پروڈکٹ دی تھی, کانسٹیٹیوشن کام نہیں کر رہی, تو کس کے خلاف ہم مقدمہ کریں. ہو سکتا ہے کہ کنزیومر جج وہ فیصلہ دے دے جو ہماری سپریم کورٹ ابھی تک نہیں کر پا رہی. تو خیر اب بحث کو ایک اور طرف لے کے جاتے ہیں کہ جیسے آج کل شور اٹھا ہوا ہے کہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ ہے جو 1923 کا, یا پھر پاکستان بننے کے بعد جو پاکستان آرمی ایکٹ ہے 1952 کا, اس کے تحت جو ہے ملٹری عدالتیں بنائی جائیں جو کہ بڑے ہی ایکسٹرا آرڈنری سرکمسٹانسز کے اندر پاکستان میں بنی ہیں, لیکن آئینی ترامیم کے ساتھ اور خاص مدتوں کے لیے بنی ہیں. تو مئی 9 کے جو واقعات ہوئے ہیں, جو کہ میں تو ذاتی طور پہ نہیں سمجھتا, آپ جانتے ہیں میرا پرسپیکٹیو کہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہوگی, لیکن پھر بھی شور مچایا جا رہا ہے کہ بھئی ایسا واقعہ پہلے کبھی پاکستان میں نہیں ہوا اور جو ہے وہ آسمان گر گیا اور وہ قیامت آ گئی ہے. تو اب اس کی ٹیکنیکلٹی کیا ہے, کیونکہ کئی اس میں بھی بڑے جو ہیں وہ لیگل اوپینینس سامنے آ رہے ہیں. ایک تو اس کی لیگل سائڈ ہے, پھر اس کی ایک سماجی سائڈ ہے, ایک سوشل ایسپیکٹ ہے. تو اس کی ایک لیگل ذرا اس کا پہلو کیا ہے, اس پر بھی تھوڑا سا کریں, بیان کریں. یار لیگل پہلو یہ ہے کہ جب بھی آپ نے کسی بندے کو عدالت میں ٹرائی کرنا ہوتا ہے تو آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ اس عدالت کی جو جورسڈکشن ہے وہ کیا ہے. تو آرمی ایکٹ کے تحت جو عدالتیں بن رہی ہیں ان کی جورسڈکشن اصل میں تو ملٹری پرسنل کی پروسیکیوشن ہے کہ آپ ملٹری پرسنل کو جو کہ کوئی اگر اندر سے بندہ انفارمیشن لے کے غداری کرے یا وہ ڈبل ایجنٹ نکل آئے یا کوئی اور مسئلہ ہو یا وہ ملٹری جو ہے وہ اسٹرکچر کے اندر کوئی پرابلم کریٹ کر رہا ہے یا اس نے رولز یا لاز فالو نہیں کیے, تو ملٹری کورٹس کا جو رول ہے وہ یوزلی کورٹ مارشل ہے کہ وہ اپنے انسٹیٹیوشن کی سیلف ریگولیشن کریں, کیونکہ اس آئین کے تحت, پاکستان کے آئین کے تحت عدالتیں بن چکی ہوئی ہیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ کسی بندے نے آرسن کی ہے, اس نے پراپرٹی ڈیمیج کیا ہے, تو پہلا سوال یہ ہے کہ ان عدالتوں کو جو کہ ہمارے آئین کے تحت بنی ہے ان کے پاس بھی جورسڈکشن ہے. جی, پولیس تفتیش کر کے چلان جمع کرا کے پروسیکیوٹ کر سکتی ہے. اور ایک سوال اٹھ رہا ہے کہ جی آرمی ایکٹ کے اندر کچھ ایسے ورڈز یوز کیے گئے تھے جن ورڈز کو انٹرپریٹ کر کے پبلک کے اوپر, عام لوگوں کے اوپر بھی آرمی ایکٹ کے تحت جو ہے وہ پروسیکیوشن کی جا سکتی ہے. اب اس وقت ہم بیٹھ کے اگر فیصلے ڈسکس کرنا شروع کر دیں کہ پاکستان کی جوڈیشری میں ایسے فیصلے ہیں جنہوں نے یہ کہا تھا کہ آرمی ایکٹ کے تحت عام لوگوں کی پروسیکیوشن نہیں ہو سکتی, اس کی وجہ بہت سمپل ہے. ہم وہ فیصلے تو ڈسکس نہیں کر سکتے, لیکن ہم سمپلیفائی کر کے میں یہ بات بتا سکتا ہوں آپ کو جو مجھے سمجھ آتی ہے. وہ یہ ہے کہ جب ایک عدالتیں ایگزسٹ کرتی ہیں, کرمنل قانون ہے ہمارے پاس اور یہ کرائم ہے, آپ نے ایک پبلک پراپرٹی تھی, ایٹ دی اینڈ وہ کور کمانڈر کا گھر ٹیکس کے پیسوں سے بنا نا, ہمارے لوگوں کے ٹیکس کے پیسوں سے بنا, تو وہ ہے پبلک پراپرٹی. وہ اتنی ہی پبلک پراپرٹی ہے جتنا وابڈا ہاؤس ہے, گورنر ہاؤس ہے, اتنی ہی پبلک پراپرٹی ہے جتنا اسلام آباد ہائی کورٹ ہے. جی, تو فرق کیا ہے اس پراپرٹی میں؟ اس کی جو اندر دیواروں میں مٹی لگی ہوئی ہے وہ کہیں آسمان سے اتری ہے جس کو جو اگر ہم نے جی اس پراپرٹی کو کسی نے اگر ٹچ کر دیا ہے تو اس کے لیے ہمیں ایک علیحدہ قانون بنانا پڑے گا. اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ جو قانون آرمی ایکٹ کا جس کے تحت پروسیکیوشن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ اس لیے ہے کیونکہ آرمی ایکٹ کے تحت جو پروسیکیوشن ہوگی وہ ملٹری عدالتوں میں ملٹری ججز کے ساتھ بیٹھ کے ایک پروسیس کے تھرو ہوگی, جس پروسیس کے اندر ملٹری کمپلیٹ کنٹرول میں ہے. جی, لیکن عدالت کی جو ڈیفینیشن ہے مین اسٹریم انڈرسٹینڈنگ یا وزڈم کے مطابق, کیا یہ ملٹری جو پلیٹ فارمز ہیں یہ عدالتیں بھی ہیں کہ نہیں؟ مطلب ٹیکنیکلی یہ کریکٹ ہے کہنا ان کو ملٹری کورٹس, کیونکہ نہ ان کا جو پروسیجر ہے وہ پبلکلی اویلیبل ہے, نہ جو یہاں پہ جو ججز بیٹھتے ہیں ان کے بارے میں کچھ پتہ ہے, مطلب کتنے پیریڈ کے لیے چلتا ہے, کیا رائٹ ٹو ریپرزنٹیشن ہے, جو رسپونڈنٹس ہیں یا جو ڈیفینڈنٹس ہیں ان کو وہ بھی ملتا ہے کہ نہیں ملتا. تو آپ ان کو کیا عدالتیں بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ نہیں کہہ سکتے؟ کیا یا یہ ٹرائیبیونلز ہیں یا پلیٹ فارمز ہیں یا کیا ان کو آپ کہیں گے؟ ہاں ٹرائیبیونل ہیں, یہ ایک ان کی اپنی انسٹیٹیوشن کو ریگولیٹ کرنے کے لیے ٹرائیبیونلز ہیں جو کہ بنائے گئے ہیں, جس میں ان کے اپنے ججز ہیں جو کہ آرمڈ آفیسرز ہیں جو کہ رینکڈ ہیں, وہ بیٹھ کے ججز بنیں گے. ان میں سے کچھ آرمڈ آفیسرز ہیں جو کہ پروسیکیوٹ کریں گے, اور پھر آپ کو وہاں پہ ایک وکیل کا حق دے دیا جائے گا اور وہاں پہ اپیرنس دی جائے گی کہ جی یہ آپ کے خلاف ایویڈنس ہے. وہ جج صاحب کی مرضی ہے کہ وہ پروسیکیوشن کو کتنا بینیفٹ دیتے ہیں, ڈیفینس کو کتنا بینیفٹ دیتے ہیں. جب آپ نے فیصلہ ہی کر لیا ہے کہ یہ سارے لوگ مجرم ہیں بغیر ٹرائل کے,
جی آپ آلریڈی ان کو سزائیں دے رہے ہیں. ہوں آپ نے ان کے اوپر ٹرائل نہیں کیا, آپ نے لوگوں کو جیلوں میں ڈال کے, آپ نے جیو فینسنگ کا ڈیٹا نکال کے ان کے ماں بہن بیٹے بچے رشتہ دار جس کو آپ نے پکڑ کے ٹھوکنا تھا آپ نے پکڑ کے کھڈے لائن لگایا ان جی کو. آپ نے آلریڈی آپ کا بائس, میں آپ کو ایک سمپل چیز بتاتا ہوں, اگر مجھے لگتا ہے کسی مہذب معاشرے میں کہ فلانا جج جو ہے اس کو میری ریس سے, میری شکل سے, یا میرا اس کے ساتھ کوئی پرانا معاملہ ہے جس کی وجہ سے وہ میرے خلاف بائسڈ ہے, تو میرا یہ دنیا کے جسٹس سسٹم میں ہوتا ہے کہ میرا حق ہے کہ میں اس کے سامنے, میرا ٹرائل نہیں ہوگا, مجھے جو ہے وہ ججز تبدیل کرنے ہیں. جی تو ملٹری کورٹ کے تو سارے ججز جو ہیں وہ ملٹری پرسنل ہیں جن کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جی ہم املاک پہ حملہ کر دیا ہے, جو دشمن نہیں کر سکے وہ اب وہ سارے لوگ جن کو لگتا ہے کہ ان کے انسٹیٹیوشن کے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے, جو اس انسٹیٹیوشن کے پیدا کردے ججز ہیں, نمبر 1 وہ نیوٹرل نہیں ہے, نمبر 2 وہ بائسڈ ہیں, نمبر 3 ان لوگوں کے انہوں نے آلریڈی اپنا بائس شو کر دیا ہوا ہے. تو ایسی بائس عدالتوں میں جو کہ لگائی ہی اس طرح سے جا رہی ہیں کیونکہ آپ کو ڈر ہے کہ جو مقدمہ آپ نے بنایا ہے وہ اتنا کمزور ہے کہ ایک میجسٹریٹ نے, یہ اب یاسمین راشد کی ایگزامپل دیکھ لیں, انہوں نے پرچہ خارج کر دیا کہ جب ایک بندہ کہہ رہا ہے بھائی کہ میں موجود نہیں تھا, نہیں موجود تھی, وہ منع کر رہی ہیں کہ بھائی مت جاؤ, انہوں نے انسائٹ نہیں کیا. جی اس میں ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ جو مقدمہ ہے وہ ہے کیا, لوگ آئے, پروٹیسٹ کیا, کور کمانڈر ہاؤس کے اندر گھسے اور آگ لگا دی. اب آپ کو یہ ثابت کرنے کے لیے کہ یہ جس بندے نے کیا ہے, جس نے آگ لگائی ہے, آپ کو پہلے اس بندے کو پکڑنا پڑے گا, پھر آپ کو پروف دینا پڑے گا کہ اسی نے آگ لگائی. اس کے لیے آپ کو یہاں گواہ لے کے آنے پڑیں گے, یا آپ کو سائنٹیفک ایویڈنس لے کے آئیں گے, یا آپ کو فوٹیج لے کے آئیں گے کہ اس بندے نے پٹرول پھینک کے آگ لگائی. جب تک آپ کے پاس ایویڈنس نہیں ہے, گواہ نہیں ہے, تب تک آپ مقدمہ کیسے پیش کریں گے؟ اب جب آپ نے موب کو پروسیکیوٹ کرنا ہے, ہر بندے کی گواہی دوسرے بندے کی گواہی سے مختلف ہوگی, تو آپ کا جو جنرل کرمنل لاء میں سٹینڈرڈ ہے وہ کہ اگر آپ نے کسی بندے کو سزا دینی ہے, آپ نے اس کا زندہ رہنے کا یا باہر آزاد طریقے سے رہنے کا حق چھین کے اس کو جیل میں ڈالنا ہے, تو ایک بڑا ہائی اسٹینڈرڈ آف پروف ہے. میچور ہونا چاہیے ایویڈنس. میچور نہیں, یہ بڑا بھائی نہیں ہے ایویڈنس. میچور کا مطلب نہیں ہے, اس کا مطلب ہے ریزنیبل ڈاؤٹ, بیانڈ ریزنیبل ڈاؤٹ. پوری دنیا میں آپ نے مووی میں سنا ہوگا, بیانڈ ریزنیبل ڈاؤٹ کا مطلب ہے کہ ایسی ایویڈنس دی جائے کہ آپ بیٹھ کے کہیں یار 90% چانس ہے کہ اسی بندے نے کیا ہے, 10% ڈاؤٹ ہے. یہ نمبر میں نے ایوی پھینک دیا, لیکن موویز میں نہیں آپ سننے کے جی بیانڈ ریزنیبل ڈاؤٹ ہونا چاہیے بغیر. کیونکہ آپ بندے کو بند کر رہے ہیں, اس کو سزا دے رہے ہیں, آپ اس کی زندگی ختم کر رہے ہیں. اگر آپ اس کو 15 سال 20 سال جیل میں ڈال دیں گے, یا آپ اس کو کیا کہتے ہیں سزائے موت دے دیں گے, ٹانگ دیں گے, تو اس سے پہلے آپ پہ ذمہ داری ہے بحیثیت ایک ریاست کہ آپ بیانڈ ریزنیبل ڈاؤٹ, برڈن آف پروف ہے آپ کے اوپر, پروسیکیوشن کے اوپر, کہ اس بندے کی جان ہم کیوں لے رہے ہیں, ہم اس بندے کا جو زندہ رہنے کا کیوں ختم کر رہے ہیں. تو اب مقدمہ آپ کیا بنائیں گے؟ جب یاسمین راشد کو ایک عام سی عدالت نے, انہوں نے اپنا کام کر لیا, خیر یہ بھی ایک ایگزامپل ہے میرے ذہن میں آئی, وہ آپ کی بات تھی نا کہ وہ 9 to 5 والے نوکری کریں یا سپر ہیرو بنے. بھائی ان کے پاس ٹیکنیکل گراؤنڈ ہے, جس طرح ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ ججز کھیلتے ہیں اسی طرح ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ کھیلیں. ان سے کہ میں فیصلہ دینے کو تیار ہوں سر, میرے پاس نہیں ہے سر, ایویڈنس نہیں ہے سر, پلیز مہربانی کر کے ایویڈنس لے آئیں سر, تو میں آپ کو پروسیکیوٹ کر کے اس بندے کو سر آپ کا اس کا سر دے دوں گا سر. تو کیونکہ سر جو ہیں انہوں نے صرف سر پکڑا ہوا اپنا, اور وہ سوچ رہے ہیں کہ یار ہم کیسے کریں کیسے پکائیں, یہ سمجھ نہیں آ رہی, ہانڈی بن نہیں رہی. تو آرمی ایکٹ میں کیا ہوگا, آپ ایک کرنل صاحب کو بٹھائیں گے, ان کے کرنل صاحب یس سر یہ بندہ مجرم ہے, یس سر, تو ٹرائل کا خاک ہوگا. اور وہ سزا بھی جو ہے, اس کا فیصلہ بھی جو ہے وہ آدھے جملے سے بھی کم میں ہے کہ گلٹی ہے یا ناٹ گلٹی ہے. جبکہ کنونشنل اگر آپ دیکھیں کورٹس کے اندر جو ہے وہ 20 صفحوں کی ججمنٹ لکھی جاتی ہے, اس کی تفصیل اور توجیہ پیش کی جاتی ہے کہ یہ فیصلہ لیا جا رہا ہے ان شواہد کی بنیاد پر, پاس پریسیڈنٹس جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں, اور یہ کانسٹیٹیوشن یا جو ہے کرمنل کوڈ کے یہ ہم نے جو ہیں شکیں ان کا حوالہ لے کے ریفرنس کر کے, تو وہ ایک ایکسپلینیشن دی جا رہی ہے جس کو بعد میں چیلنج کیا جا سکتا ہے یا ریویو کیا جا سکتا ہے. لیکن اگر آپ کوئی ایکسپلینیشن ہی پیش نہیں کر رہے کہ آپ اس نتیجے تک کیوں پہنچے ہیں جو آپ نے سزا دی ہے, تو وہ بھی ایک قسم کا جو ہے وہ پروسیس کو پورا ڈیفیٹ کر دینے والی بات ہے, اور اس کو ایک قسم کا مذاق بنا رہے ہیں کہ اگر آپ اتنی بڑی پنشمنٹ دے رہے ہیں, کسی کو 14 سال کی سزا ہے جیسے پچھلے کافی عرصے میں لوگوں کو ہوئی ہے, یا پھانسی کی سزا ہے, اور آپ کی جسٹیفیکیشن ہی نہیں ہے وہاں پہ, صرف آپ لکھ رہے ہیں گلٹی یا ناٹ گلٹی. تو یہ بھی جو ہے وہ ایک قسم کی
جو ہے نا پورے پروسیس کا مذاق بنانے کے مترادف ہے. دوسرا اب یہ بھی ہے کہ جو لوگ اس کی پولیٹیکل ڈائمینشن یہ ہے کہ جو لوگ اس کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں, پہلے تو یہ کہ بڑا سناٹا اور خاموشی ہے کہ جو سمجھ سے ہی باہر ہے کہ اس ملک میں بڑے بڑے واقعات ہوئے ہیں کہ جو ہمارے پہلے پرائم منسٹر تھے لیاقت علی خان, ان کو شہید کر دیا گیا, پھر بھٹو صاحب کو جو ہے وہ پھانسی دے دی گئی, پھر بے نظیر کو مار دیا گیا, پھر یہاں جو ہے وہ آرمی پبلک اسکول پہ حملہ ہو گیا. مطلب اس ملک میں کیا کیا نہیں ہوا, بنگلہ دیش بن گیا 71 میں. تو بڑے بڑے واقعات اس ملک میں ہوئے ہیں, لیکن لوگ پھر بھی گفتگو کرتے رہے. پر اب ایک ایسا جبر کا اور جو ہے نا ظلم کا ایک ماحول بنایا جا رہا ہے کہ کوئی بات ہی نہ کر سکے. اگر کچھ لوگ جو ہے وہ بائی پارٹیزن ہو کے بات کر رہے ہیں, جیسے لطیف کھوسہ ہیں لاہور کے ایکس گورنر بھی رہے ہیں, انہوں نے بات کرنے کی کوشش کی تو ان کے بیٹے کے اوپر حملہ ہو گیا. پھر انہوں نے ملٹری کورٹس کو اپوز کیا. پہلے انہوں نے الیکشنز کے بارے میں بات کی تھی کہ 90 ڈیز کی جو میعاد ہے اس کو پورا ہونا چاہیے. اب انہوں نے اس کی بات کی ملٹری کورٹس کی تو ان کے گھر کے اوپر فائرنگ ہو گئی ہے. تو یہ چیزیں بھی جو ہے وہ ایک بیانڈ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ آپ اس قدر جبر فورس کر رہے ہیں کہ کوئی بھی بات نہ کر سکے. لیکن یہ کہ پھر بھی کریڈٹ آپ کو دینا پڑے گا کہ ریسنٹلی ابھی اعتزاز احسن صاحب نے جو ہے وہ فائل کیا ہے سپریم کورٹ کے اندر پٹیشن کے اعتزاز احسن ورسز دا فیڈریشن, جس میں انہوں نے آرمی کے لوگوں کو بھی رسپونڈنٹ بنایا ہے, عمران خان کو بھی بنایا ہے, شہباز شریف اور جو دیگر اسٹیٹ کے جو ادارے ہیں ریپرزنٹیٹیوز ہیں ان کو بنایا ہے کہ آ کے یہ جسٹیفائی کریں کہ ملٹری کورٹس کیا بن بھی سکتے ہیں کہ نہیں بن سکتے. کیونکہ کچھ انہوں نے حوالے ہی دیے ہیں, میں تو سن ہی رہا تھا, خیر میرا یہ سبجیکٹ نہیں ہے, لیکن بہت ہی خوشی ہوئی ہے کہ ایسے لگا کہ جیسے شہید بھگت سنگھ جو ہیں وہ پری پارٹیشن کے دور میں بات کر رہے ہیں, کیونکہ وہ بھی اس دور میں بھی ایسا ظلم تھا اور جبر تھا کہ کوئی انسان جو ہے وہ بولنے سے کتراتا تھا. اور آج اعتزاز احسن صاحب کی جو بات سنی ہے سپریم کورٹ کے باہر تو دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ کوئی شخص تو ہے وہ بول رہا کہ انہوں نے حوالہ دیا ایک کیس کا 1998 کے اندر, محرم علی ورسز دا فیڈریشن آف پاکستان, جو کہ ایک سیکٹیرین کیس تھا بنیادی طور پہ کہ جہاں شیعہ سنی فسادات ہو رہے تھے, جس میں ان کو پایا گیا تھا کلپریٹ, ان کو رکھا گیا تھا کہ انہوں نے اس میں کوئی انوالومنٹ تھی. لیکن وہ الٹیمیٹلی پھر وہ ہوتے ہوتے جو ہے وہ اینٹی ٹیررزم کورٹ میں چلے گیا, پھر اس کے بعد وہ ہائی کورٹ میں چلے گیا. لیکن وہاں پر ارشاد حسن خان صاحب جو اس وقت لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہے, جو بعد میں سپریم کورٹ کے بھی بنے, انہوں نے یہ فیصلہ دیا کہ پہلے تو انہوں نے یہ تفصیلی طور پہ بتایا کہ اینٹی ٹیررزم کورٹس بھی جو ہیں کہ ان کے اندر کیا جو ہے وہ کمیاں موجود ہیں اور کیا کس طریقے سے ادھر بھی بہتری کی ضرورت ہے کہ اس کو ایک فری اور ایک ٹرانسپیرنٹ پلیٹ فارم بنایا جا سکے اور مین اسٹریم کے ساتھ انٹیگریٹ کیا جا سکے. اور لیکن وہاں پہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ملٹری کورٹس کی پاکستان کے معاشرے میں کوئی گنجائش نہیں ہے, جبکہ یہ ہماری عدالتیں قائم ہیں اور کام کر رہی ہیں. ہاں اگر ایمرجنسی امپوز ہو جائے اور جو کانسٹیٹیوشن سسپینڈ ہو جائے اور ایسے ایکسٹراڈنری حالات ہوں تو پھر وہاں پر گنجائش ہے, لیکن آج کے نظام میں کہ جہاں عدالتیں چل رہی ہیں, کام کر رہی ہیں, وہاں پر جو ہے وہ اس چیز کی جو ہے وہ گنجائش کوئی موجود نہیں ہے. تو اب گفتگو تو بڑی سیر حاصل ہو گئی ہے, تو اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ اس کو وائنڈ ڈاؤن کرتے ہیں اور سمرائز کرتے ہیں کہ پہلے تو آپ نے ایک اسٹرکچر کی طرف نشاندہی کی کہ عدلیہ کا بنیادی اسٹرکچر کیا ہے, پھر دوسرا اس کے سسٹمک مسائل کی طرف نشاندہی کی, پھر اس سے جنم لینے والی جو ایک لیک آف اویئرنیس یا لیک آف ایسوسیشن ہے یا انڈیفرنس ہے عام آدمی کا جو کہ بیزار ہے پورے نظام کے مسائل کی وجہ سے, اس کی طرف نشاندہی کی. اور پھر دوسرا یہ ہے کہ فوج کی جو مداخلت رہی ہے اس کے کردار پر بھی ہم نے گفتگو کی ہے کہ اس کی وجہ سے یہ ہے جو پورا نظام جو خراب کیوں ہوا ہے. تو پھر آخر میں اب آپ ملٹری کورٹس کے اوپر کچھ بتائیں کہ اس کی کیا کوئی گنجائش موجود ہے آج کے نظام میں کہ نہیں ہے. میرے خیال سے آپ نے بات کو بڑے اچھے طریقے سے سمرائز کر دیا, مجھے اس میں آگے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. محرم علی کا کیس آپ کے ایک ایگزامپل ہے کہ پریسیڈنٹ ہے, ایک مثال سیٹ ہو گئی ہے جی, اس مثال میں کچھ ریزننگ ہوگی, وہ ریزننگ یہی ہے جو ہم نے پہلے بات کی, آپ نے بات کی کہ عدل و انصاف کا نظام ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے. جس قانون کے تحت مجھے پروسیکیوٹ کیا جا رہا ہے مجھے اس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے, جو ججز لگائے جا رہے ہیں مجھے اس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے, جس پروسیس کے تحت مجھے سزا دی جائے گی یا مجھے ٹرائی کیا جائے گا مجھے اس بارے میں پتہ ہونا چاہیے. تو وہ نظام آلریڈی ایگزسٹ کرتا ہے. تو یہ ہمارے ملک کے لیے ایک ڈیفائننگ مومنٹ ہے جی, کہ آج ہماری عدالتیں جیسی بھی ہیں, لولی لنگڑی ٹوٹی عدالتیں, وہ پھر بھی بہتر ہیں ان ملٹری کورٹ سے جن کورٹس کے اندر جو ججز ہیں وہ نام کے ججز ہیں, وہ آفیسرز ہیں, وہ ایک ایگزیکٹو باڈی کے لوگ ہیں
جن کو رکھا گیا ہے اپنی باڈی کے لوگوں کو سیلف ریگولیٹ کرنے کے لیے. یہ ملٹری کورٹس کا کام ہی نہیں ہے کہ وہ عام شہریوں کو ان کے جو حقوق ہیں, ان کی جو ذمہ داریاں ہیں, ان پہ ججمنٹ پاس کریں. اس کی سمپل سی میں آپ کو مثال یہ دوں گا کہ جب بھی آپ نے دیکھنا ہے کہ کسی عدالت کا کیا رول ہے معاشرے میں, ہم اس کو عدالت تسلیم کر لیتے ہیں بحث کے لیے جی, تو آج فرض کریں ملٹری کورٹ سے فیصلے ہو جاتے ہیں جی, تو آپ یہ مثال قائم کر رہے ہیں کہ جب بھی آپ کو لگے گا کہ معاملہ آپ سے ریلیٹڈ ہے جی, تو وہ پھر آپ کی پسند کی عدالتوں میں جائے گا ہوں, جو آپ نے بنائی ہیں. تو آپ یہ مثال قائم کر رہے ہیں کہ ملک کے اندر دو قانونی نظام ہیں, جی, ایک ان لوگوں کا جو عام لوگ ہیں اور ایک ہمارا جس کے تحت ہم ان تمام عام لوگوں کے اوپر ٹرائل کریں گے جو عام لوگ ہم پہ تنقید کریں گے یا ہم پہ ہمارے ساتھ ہماری حرکتوں کے اوپر پروٹیسٹ کریں گے. تو عدالت آج ملٹری کورٹ لیٹس اسیوم فیصلہ دے دیتی ہے تو آپ اس سے کیا معاشرے میں کیا اچیو کریں گے؟ ڈر, خوف, جبر, وہ آپ آلریڈی کر رہے ہیں. اور یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوگا. میں آپ کی بات کو بڑھا رہا ہوں کہ میں ابھی سن رہا تھا آنے سے پہلے وائس آف امریکہ اردو کے اوپر ان لوگوں کے انٹرویو, ان والدین کے جن کے بچوں کو پکڑا گیا 25 سال کے, 30 سال کے, تو وہ ابھی ینگ لوگ ہیں, ان کو آپ نے پکڑ کے جو ڈال دیا ہے, ان کے کیسز ملٹری کورٹ میں چل رہے ہیں, اب ان کو 15 سال جو ہے وہ یا پتہ نہیں کتنی بڑی سزائیں دے دیتے ہیں, تو آپ اس سے کیا اچیو کر رہے ہیں؟ یہ ایونچولی بیک فائر کرے گا اور آپ ایک پوری جنریشن ایک کھیپ تیار کر رہے ہیں جو نفرت سے بھری ہوئی ہوگی آپ کے خلاف اور آپ کے ان جو کام ہے جو اس کو ہمیشہ یاد رکھے گی. یار جو آپ کا کام ہے نا وہ کریں, ٹھیک ہے؟ یہ سب سے سمپل بات ہے, یہ میں آپ کو نہیں کہہ رہا, آپ کو شاید لگے میں نے آپ کو کہہ دیا ہے. جو آپ کا کام ہے نا وہ آپ کریں. میرا کام یہ ہے کہ میں ملک کی سرحدوں کی حفاظت کروں اور اس کو ایکسٹرنل تھریٹ سے پروٹیکٹ کروں. میرا یہ کام نہیں ہے کہ میں ملک میں عدل و انصاف کو ڈسپینس کروں. یہ کام جوڈیشری کا ہے. اور اگر جوڈیشری کو لگتا ہے کہ کوئی اسپیشل عدالت بنانی ہے تو جوڈیشری پارلیمنٹ کا ویٹ کرے گی, وہ قانون بنائیں گے, اس کے تحت اسپیشل عدالت اگر بنانی ہے 10,000 عدالتیں بنانی ہیں 10,000 بن سکتی ہیں. دنیا میں اس کی سب سے بڑی اگزامپل یہ ہے کہ ورلڈ وار 2 کے بعد نیورمبرگ ٹرائلز ہوئے ایک نارمل نیوٹرل وینیو کے اوپر. اگر جو ویسٹ ہے وہ چاہتا, اگر ایلائز چاہتے تو وہ اپنے ملک کی عدالتوں میں لوگوں کو ٹرائی کر کے فیصلے کر کے وہیں کام ختم کر دیتے, لیکن انہوں نے پبلک ٹرائل کیا کیونکہ وہ مثال قائم کرنا چاہتے تھے, ٹرانسپیرنسی لے کے آنا چاہتے تھے, وہ بتانا چاہتے تھے کہ ظلم کیا ہوا, ظالم کون ہے اور ہم اس کو سزا دیتے ہیں. اب اس پہ بہت بحث ہے کہ نیورمبرگ ٹرائل جو ہے وہ کیا صحیح تھے, وہ وکٹرز جسٹس تھا, وہ کیا تھا, لیکن اس میں ان لوگوں کو جن کے خلاف اتنا پروف تھا کہ آپ کو کوئی کہیں اگر آپ اور بھی ٹرائل کر لیتے تو کوئی فرق نہیں پڑنا تھا. تو اسی طرح سوال ایک ہے جس کے ساتھ ہم ویورز کو جو کہ ہمیں سن رہے ہیں, جو کہ یہ بات جو ہمارے ساتھ یہاں تک اس لمبے سفر میں اگر پہنچ گئے تو ان کے لیے سوال یہ ہے کہ جو بات ہم نے پہلے کی تھی کہ عدل انصاف ہوتا نظر آنا چاہیے اور آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ کو کس قسم کا عدل چاہیے. اندھا کالا قانون جو کہ جس کی کوئی ڈیفینیشن نہیں ہے, جس کے کوئی پیرامیٹرز نہیں ہے, جو آج کچھ اور ہے کل کچھ اور ہوگا, یعنی جن عدالتوں کا نہ تو ہمیں جس طرح آپ نے کہا سر پیر پتہ ہے, نہ ہمیں پتہ ہے وہ کس طرح فیصلہ کریں گے. ہمیں یہ ضرور پتہ ہے وہ فیصلہ کیا کریں گے, کس طرح کریں گے یہ نہیں ہمیں پتہ. تو اگر ہمیں یہ پہلے سے پتہ ہے کہ فیصلہ بھی جو ہوگا وہ یک طرفہ ہے, سزا بھی یک طرفہ ہے, معاملہ ایسا ہے جس کے اندر آپ کو پروف دینا ضروری ہے اور آپ کو ثابت کرنا ضروری ہے کہ جن لوگوں نے املاک جلائی ہیں وہ کون تھے, ان کا موٹیو کیا تھا, وہ کس سے آئیڈینٹیفائی کرتے تھے, کیا وہ وہی لوگ تھے جو کہ کسی پولیٹیکل پارٹی سے تعلق رکھتے تھے, یا وہ ایسے لوگ تھے جو کہ اسٹرے تھے موب کے اندر, یا وہ لوگ تھے جو کہ پلانٹڈ تھے, کیا تھا, اس الزام لگ رہا ہے نا. تو آپ ان ساری باتوں کا جب جواب نہیں دیں گے تو پھر دنیا ان فیصلوں کے بعد بھی سوال پوچھے گی کیا عدل ہوا, کیا انصاف ہوا, اور اس کا آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا تا حیات. تو خیر اگلے آئندہ آنے والی جو ہماری ایپیسوڈز ہیں
میں چاہ رہا تھا کہ ہم بات کرنے سے پہلے لوگوں کو ختم کرنے سے پہلے ہم یہ لوگوں کو بتائیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں ہم بیوروکریسی، میڈیا، جرنلزم، ہم اس کے اوپر بات کریں گے، اور ہم جو لازم ہے ہم بھی دیکھیں گے. ایک ایسی سیریز ہوگی جس کے ذریعے سے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو تصویر کے سارے رخ جو ہے وہ پہنچائیں، کیونکہ تصویر میں عدلیہ بھی ہے، جس طرح ڈرٹی ہیری نے کہا، عسکری قیادت ہے، عسکری ادارے ہیں، پارلیمنٹ ہے، ایگزیکٹو ہے، میڈیا ہے، اور ہم لوگ ہیں. تو ہم سب کے کچھ رول ہیں، ہم سب لوگوں کی کچھ ذمہ داری ہے، اور ہم اسی رول اور ذمہ داری کے اوپر آئندہ آنے والے دنوں میں بات کریں گے. تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے.